نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم سبق نمبر 18 کے ساتھ طلب کے حوارات کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ کل آپ حضرات تقریباً 7 مختلف تعبیرات طلب کے پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، تو آج کے سبق میں ہم مزید کچھ اور جملے پڑھیں گے جو کہ طلب کے سلسلے میں استعمال ہونے والے نہایت ہی بہترین جملے ہیں، جو ہر فرد، ہر شخص اور ہر ایک کے استعمال میں آنے والے جملے ہیں۔ ان جملوں کو آپ زبانی یاد کریں اور ان کی مختلف تعبیرات کے ساتھ ان کو استعمال کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، لم برایت قلمک الرصاص ای مرسمک۔ مرسم قلم الرصاص یہ پینسل کو بولتے ہیں، کہتے ہیں برایا، کہتے ہیں پینسل کو جو شارپنر کرنے کے بعد جو اس کا کچرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برایا۔ لم، لپیٹو اپنے پینسل کی جو شارپنر کے بعد جو کچرا ہے اس کو۔ حسناً ہا انا المها لتخلص منها، ٹھیک ہے میں اس کو لپیٹ لوں گا، جمع کر لوں گا تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے اس سے۔ خلص یخلص کا بمعنی ہے جان چھوٹنا۔ لماذا لم تلم برایت مرسمک حتی الآن، ابھی تک آپ نے اپنے پینسل کی جو کچرا ہے اس کو جمع کیوں نہیں کیا؟ لم تلم، لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے، اس لیے کہا کہ لماذا لم تلم برایت مرسمک حتی الآن، ابھی تک۔ لأننی بریء من نشرها علی السجاد، سجاد کہتے ہیں قالین کو، نشر، نشر ینشر، اس کا جو ہے مصدر ہے، اس لیے کہ میں، معنی پھیلانا، اس لیے کہ میں ان کچروں کو قالین پر پھیلانے سے بری ہوں، میں نے نہیں پھیلایا۔ لأننی بریء من نشرها علی السجاد۔ هل لممت برایت قلمک الرصاص، کیا آپ نے جمع کیا اپنے پینسل کے چیزوں کو، کچروں کو؟ نعم لممتها ورحتک، جی ہاں میں نے جمع کیا ان کو اور آپ کو آرام پہنچایا۔ اراح یریح اراحہ، ارحتک، اور آپ کو میں نے آرام پہنچا دیا، آپ کو سکون پہنچا دیا۔ نمبر 9، ابر قلمی الرصاص لو سمحت، میرے پینسل کو شارپ کریں اگر آپ مناسب سمجھیں تو، مہربانی ہوگی۔ لو سمحت ادب کا لفظ ہے، اگر آپ چاہیں، آپ مناسب سمجھیں، اس طرح کے تعبیرات اور کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ سأبریہ بعد لحظۃ فأرجو ان تنتظر، میں شارپ کر لوں گا اس کو 1 منٹ بعد، 1 سیکنڈ بعد، چند لمحے بعد، آپ سے امید ہے کہ آپ انتظار کریں۔ لماذا لم تبر مرسمی الی الآن، ابھی تک آپ نے میرے پینسل کو شارپ کیوں نہیں کیا؟ لأننی فقدت مبراتی منذ یومین، اس لیے کہ میرا شارپنر 2 دن سے گم ہو گیا۔ فقدت، میں نے گم کر دیا اپنے شارپنر کو 2 دن سے۔ هل بریت قلمی کما اخبرتک، کیا آپ نے میرے پینسل کو شارپ کیا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا؟ نعم بریتہ کما ترید، جی ہاں میں نے اس کو شارپ کر لی جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ بریتہ کما ترید۔ امح هذه الکلمۃ فإنها زائدۃ، محا یمحو کا معنی ہے مٹانا، اس کلمے کو مٹا دیں، یہ اضافہ ہے، یہ زائد کلمہ ہے، یہ لفظ اضافہ ہے۔ صدقت وہا انا امحوها، آپ نے سچ کہا اور میں یہ مٹا رہا ہوں۔ لماذا لم تمحو هذه الكلمة حتى الآن، ابھی تک یہ کلمہ آپ نے کیوں نہیں مٹایا؟ لأنها ليست زائدة كما قلت، اس لیے کہ یہ اضافی نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا۔
هل محوت تلك الكلمة الزائدة، کیا آپ نے وہ زائدہ کلمے کو مٹا لیا؟ نعم محوتها كما امرتنی، جی ہاں اس کو میں نے مٹا دیا جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ نمبر 11، اطوی کتابک وضع قلمک وتوجہ نحو المعلم۔ طویٰ یطوی کا معنی ہے لپیٹنا، ضربہ سے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اطوی کتابک اپنی کتاب لپیٹو، وضع قلمک اپنے پین رکھو، وتوجہ نحو المعلم معلم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ توجہ یتوجہ توجہا، توجہ فعل امر ہے یہ۔ سمعا وطاعتا، سر تسلیم خم جس کو کہتے ہیں نا، جی بالکل آپ کی بات بجا ہے، میں قبول کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں سمعا وطاعتا۔ ہاں انا اطوی کتابی واضع قلمی واتوجہ، یہ میں رکھتا ہوں اپنی لپیٹتا ہوں اپنی کتاب، پین رکھتا ہوں اور اپنے ٹیچر کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ لماذا لم تطوی کتابک وتضع قلمک الی الآن، آپ اپنی کتاب کیوں نہیں آپ نے اپنی کتاب کیوں نہیں لپیٹی اور پین کیوں نہیں رکھا ابھی تک؟ المعلم هو الذي یأمرنا ولست انت، معلم اس بات کا حکم دیں گے، آپ نہیں۔ اگر معلم مجھے کہیں کہ کتاب اطوی کتابک وضع قلمک، سوف اطوی کتابی واضع قلمی وانت تأمرنی، هذا المعلم هو الذي يأمرنا ولست انت، فما شأنك في هذا ممكن لك ان تقول هكذا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ هل طویت کتابک وضعت قلمک وتوجہت نحو المعلم، هل طویت کتابک ووضعت قلمک وتوجہت نحو المعلم، کتاب آپ نے لپیٹ لی اور اپنے پین رکھ دیا اور آپ استاد کی طرف متوجہ ہو گئے؟ نعم طویت کتابی ووضعت قلمی وتوجہت کما امرت، جی ہاں میں نے اپنی کتاب لپیٹ لی اور میں نے اپنا پین رکھ دیا اور میں متوجہ ہو گیا جس طرح آپ نے مجھے کہا تھا۔ خطط کراستک قبل ان تبدأ بالکتابہ، لکھائی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی کاپی میں لکیر کھینچیں۔ خطط لکیر کھینچیں، پہلے امر کا صیغہ ہے۔ خطط یخطط تخطیط، باب تفعیل سے ہے یہ۔ خطط صرف، اشکرک علی الاہتمام بھی، آپ کا میرے اوپر کافی اہتمام کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اہتمام کے ساتھ میری کاپی چیک کرتے ہیں، مجھے اچھی رائے دیتے ہیں اس پر۔ لماذا لم تخطط کراستک قبل البدء بالکتابہ، کتابت شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی کاپی میں لکیر کیوں نہیں کھینچی؟ لأن هذه الكراسة كشكول فقط، اس لیے کہ یہ کاپی جو ہے فقط رف کاپی ہے۔ هل خططت کراستک، کیا اپنی کاپی میں لکیر کھینچی؟ نعم خططتها اما تراها اصبحت جمیلة، جی ہاں میں نے لکیر کھینچ لی، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہو گیا؟ اصبحت ای اصبحت الکراستة جمیلة۔ امسح السبورہ من فضلک، بورڈ مٹائیے برائے مہربانی۔ حاضر وہا انا امسحها۔ لماذا لم تمسح السبورہ حتى الآن، ابھی تک بورڈ کیوں نہیں مٹایا؟ لأننی لم اعثر على الطلاسة، ابھی تک مجھے طلاسہ نہیں ملا۔ طلاسہ اس کو کہتے ہیں جو وائٹ بورڈ بلیک بورڈ کو مٹانے کے لیے، جو بورڈ کو مٹانے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے۔ هل مسحت السبورہ، کیا آپ نے بورڈ صاف کیا، مٹایا؟ نعم مسحتها کما احببت، جس طرح آپ چاہ رہے تھے اسی طرح میں نے مٹا دیا۔ اعقد ازرار قمیصک ولا تدعه، اپنی قمیص کی بٹن بند کرو، اس کو اس طرح مت چھوڑو۔ ولا تدعه هكذا، اس طرح مت چھوڑو۔ اشکرک علی متابعت ہندامی، میرے وجود کو دیکھنے پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ متابعہ کہتے ہیں پیچھے پڑھنے، متابعت ہندامی، میرے صورت کے پیچھے پڑھنے پر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
لماذا لم تعقد ازرار قمیصک حتی الساعة، ابھی تک آپ نے قمیص کے بٹن کیوں نہیں لگائے، کیوں بند نہیں کیے ہیں؟ لأن ازرار قمیصی قد تقطعت، اس لیے کہ میرے قمیص کی جو بٹن ہے وہ ٹوٹ گئے، خراب ہو گئے، تقطعت۔ هل عقدت ازرار قمیصک، قمیص کے بٹن کیا آپ نے بند کیے؟ نعم عقدتها یا صاحبی، جی ہاں میں نے بند کر دیے میرے ساتھی۔ اشطب هذا السطر فقد کثرت اخطاؤک فیہ، اس سطر کو مٹائیں، اس میں آپ کی غلطیاں بہت زیادہ ہو گئی۔ کثرت کرما سے ہے۔ صدقت شطبہ اولی من ابقائہ، اس کا مٹانا اس کے باقی رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا اعلیٰ لفظ ہے، شطبہ اولی من ابقائہ۔ لماذا لم تشطب هذا السطر بعد، ابھی تک آپ نے یہ کیوں نہیں مٹایا؟ یہ بعد کا لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ اب تک عفوا نسیت وہا انا اشطبہ الآن، معاف کیجیے گا میں بھول گیا اور میں ابھی اس کو مٹا رہا ہوں۔ هل شطبت السطر کما اخبرتک، کیا آپ نے لائن مٹا دی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا؟ نعم شطبتہ کما اخبرتنی، جی ہاں میں نے اس کو مٹا دیا جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ان جملوں کو آپ یاد کیجئے اور اپنے روزمرہ اس میں استعمال کیجئے گا، اور انا ارجو من جميع الاخوان الذين يشاركون مرئياتنا على قناة يوتيوب فعليهم أن يلتزموا أولا بالتكلم في اللغة العربية مع جميع الأصدقاء، ثم احفظوا الحوار وخاصة الجمل، ثم استعملوا هذه الجمل في كلامكم وفي تكلمكم وفي صفكم، فهكذا إن شاء الله ستفوقون يوما فيوما إن شاء الله. وأيضا لا تنسنا من صالح دعائكم، أخوكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.